بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ سارے کھیل چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں لوگ۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ فوت شدہ کی طرف سے صدقہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح بخاری۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ قبر، یہاں صرف تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ کہاں ہے تیرا پیسہ جو نمازیں تک قربان کر کے بنایا تھا؟ کہاں ہے تیری طاقت جس کے نشے میں تو نے ظلم کیے؟ کہاں ہے تیری انا، تیرا غرور اور تیرا تکبر؟ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، حرام کی دولت سے قیمتی محلات بنائیں گے اور قیمتی لباس پہن کر بازاروں میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے۔ ناچنے اور گانے والیاں ان کی بیویاں ہوں گی، اور وہ اپنی بد چلن بیویوں کے حسب نسب کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ جس اولاد کو اپنا خون سمجھ کر حرام کا مال اکٹھا کریں گے، وہ ان کا اپنا خون نہیں ہوگی، اور وہ اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کام میں نہیں حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جو بھی مرتا ہے وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، شرم و ندامت کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شخص نیک ہے تو اس بات پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی نہ کر سکا، اور اگر وہ بد ہے تو نادم ہوتا ہے کہ میں نے بدی سے اپنے آپ کو نکالا کیوں نہیں۔ انسان، یا رب میں مایوس ہوں، بہت اکیلا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا کروں؟ رب، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اور ہمیشہ صبر سے کام لینا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کو لطف و کرم سمجھتے ہیں، عابدین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین ہر نیکی دریا میں ڈالتے ہیں، متقین
ہر برائی سے دور رہتے ہیں۔ قانتین کو جو مل جائے کافی ہوتا ہے۔ ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے۔ عاشقین اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں۔ مومنین اوپر بیان کی گئی سب صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ شیطان کی طرف سے وہم و گمان، لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ باطن بیمار ہو اور ظاہر حسین ہو۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں، مگر جب دل بدل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ خوش رہنے کا ایک اصول یہ ہے کہ کل کے غموں کے لیے اپنا آج خراب نہ کریں۔ ممکن ہے کل وہ غم درپیش ہی نہ ہو اور آپ آج کی خوشی بھی ضائع کر بیٹھیں۔ پہلی نظر میں متاثر نہ ہوں، وقت ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی ہم نے دل سے یہ دعا مانگی کہ بھلے کچھ بھی نہ ملے، اللہ مل جائے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اپنے رب کا بلاوا آیا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اسلام میں سیرت منانا نہیں، اپنانا ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بے وقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ خوشبو کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی موجودگی کو اعلان کر کے اپنا آپ ثابت کرے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ وہ نماز عشق سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھ کو۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔ مرد نے جب بھی کسی عورت کو چھوڑا ہے تو پہلا بار اس کے کردار پر کیا ہے۔ اپنے لیے اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ سمیرہ احمد لکھتی ہیں، رب اور بندے کا رشتہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔
یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ دولت کے شوقین لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ آخر کون ہو تم؟ یہ کیسی ہوس ہے؟ تمہارا تعلق نہ کسی قوم سے ہے، نہ کسی دین سے ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ یہ ہیں اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے، کسی کو کسی سے کوئی محبت نہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ عزت اور محبت کی اگر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، تمہارا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کا کردار آپ کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ ان جیسا نہیں بننا۔ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مولانا رومی۔ ترکش کہاوت، اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے اگر وہ علم اور سلیقے سے محروم۔ حضرت علی، تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ حضرت علی۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پر وہ سارے جھوٹ ریا ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ دسترس میں موجود چیزیں کشش کھو دیتی ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ مت سوچیں کہ آپ نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ نہ کسی کے لیے نیکی چھوڑنی ہے اور نہ کسی کے لیے گناہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بوئس نامی قید خانے کی طرف پھینکا جائے گا اور وہ بہت بری جگہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ انہیں تنیت الجبال یعنی جہنمیوں کی پیپے۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی تھی، ذرا ذرا سی خواہش کو ہم ترسے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر بیت نہ جائیں۔
لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم بھی۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کا برا چاہنے سے کیا فرق؟ محبت کچھ بھی ادا کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ تھک گئے ہو، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، نا امید ہو گئے ہو، تو یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔